السلام علیکم، میں ہوں کنسلٹنٹ سونالوجسٹ ڈاکٹر افشاں، اور ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ آفٹر سی سیکشن یعنی سیزیرین بڑے آپریشن کے بعد یا نارمل ڈیلیوری کے بعد کچھ لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ان کے زخم جو ہے وہ پراپر طریقے سے ہیل نہیں ہو رہے۔ جب بھی آپ کا آپریشن ہوتا ہے اور آپ کو کٹ لگایا جاتا ہے، یعنی جو آپ کا وونڈ ہوتا ہے، اگر وہ ہفتے 10 دن کے بعد اس میں سے پیپ یا پس آنا شروع ہو جائے یا گندا پانی آنا شروع ہو جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے زخم ٹھیک نہیں ہے یا آپ کے اندر جراثیم جا چکے ہیں جو کہ اس سارے سچویشن کا باعث ہیں۔ تو اگر آپ کے اندر یہ علامات ظاہر ہوں، جیسا کہ گندے پانی کا زخم میں سے آنا یا بخار ہونا یا درد بہت زیادہ ہو جانا، ویسے عام طور پر سی سیکشن کے بعد یا کٹ لگنے کے بعد درد ہوتا ہے 1-2 دن تک، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ درد کم ہوتا جاتا ہے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا پین بہت زیادہ ہوتا جائے تو آپ نے ضرور اپنی گائناکولوجسٹ سے یا جس نے آپ کا سی سیکشن کیا ہے اسے کنسلٹ کرنا ہے۔ پین کے علاوہ اگر آپ کو فیور ہونا شروع ہو جائے، یعنی بخار ہونا شروع ہو جائے بہت زیادہ، یا پھر آپ کے زخم میں سوجن ہونا شروع ہو جائے یا آپ کی ٹانگوں میں سوجن ہونا شروع ہو جائے، تو اس کی بہت ساری کمپلیکیشنز ہوتی ہیں سی سیکشن کی، جس کی وجہ سے یہ سارے سائیڈ ایفیکٹس آپ کو ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا زخم جو ہے وہ ہیل ہی نہ ہو رہا ہو تو آپ نے ضرور اپنی گائناکولوجسٹ سے کنسلٹ کرنا ہے۔ اچھا، ان ساری یہ جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں، ان کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ ان کی وجہ ایک تو یہ ہوتی ہے کہ جسم کے اندر پیپ کا پڑ جانا، یعنی کئی دفعہ ہمارے جو ہاسپٹلز ہیں ان میں جو انسٹرومنٹس ہوتے ہیں وہ صحیح طرح سے، خاص طور پر جو گورنمنٹ سیکٹر میں انسٹرومنٹ جو ہیں وہ صحیح طرح سے اسٹرلائز نہیں ہوتے، یعنی کہ انسٹرومنٹ صحیح طرح سے پاک نہیں ہوتے، صاف نہیں ہوتے۔ ایک کے بعد دوسرے پیشنٹ میں وہ انسٹرومنٹ یوز کیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جرمز ایک سے دوسرے پیشنٹ میں ٹرانسمٹ ہو جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے ہیپاٹائٹس بی اور سی پھیلتا ہے، ایڈز بھی اسی طرح سے پھیل رہا ہے پاکستان میں، انسٹرومنٹس کی وجہ سے، گندے انسٹرومنٹس کی وجہ سے۔ اور دوسرا یہ کہ جراثیم بہت زیادہ جب ایک پیشنٹ سے دوسرے پیشنٹ میں لگتے ہیں تو پیپ پیدا ہو جاتی ہے، اور پیپ پیدا ہونے کی وجہ سے آپ کو جو آپ کا امیون سسٹم ہے وہ جو جراثیم آپ کے اندر انٹر ہوتے ہیں ان سے لڑتا ہے، اور وائٹ بلڈ سیل جو ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں، ان جراثیم کو مارنے کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی کل ہوتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ پیپ بننا شروع ہو جاتی ہے آپ کے جسم میں، اور آپ کا جو جسم کا درجہ حرارت ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، ساتھ ہی آپ کو بہت زیادہ پینز شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ایک سائیڈ ایفیکٹ تو یہ ہو گیا کہ انفیکشن ہو جاتا ہے آفٹر سرجری کچھ لوگوں کو، اور دوسرا یہ سائیڈ ایفیکٹ ہے کہ انفیکشن کے علاوہ کئی ڈاکٹرز ایسے ہوتے ہیں یا جو سٹاف ہوتا ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ پیشنٹ کے اندر ہی کاٹن ٹاول یا کوئی سیزر وغیرہ بھول جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پیشنٹ کے جسم کے اندر ہی رہتا ہے، اور کئی منتھ تک ایسا دیکھا گیا ہے کہ جو پور پیشنٹ ہوتے ہیں بیچارے، وہ تو کئی سالوں تک رولتے رہتے ہیں اس پین کی وجہ سے، اور ساتھ انہیں انفیکشن ہو جاتا ہے جو کہ پورے ان کے بلڈ کے اندر سرایت کر جاتا ہے، اور بہت زیادہ ان کو کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں۔ تو اس کو ہم میڈیکل کی ٹرم میں، الٹرا ساؤنڈ کی ٹرم میں گوزی فائبوما کہتے ہیں۔ یہ جو فورن باڈی یعنی ٹاول، کینچی یا اس طرح کی کوئی چیز جو ڈاکٹر حضرات اندر بھول جاتے ہیں آپریشن کے دوران، اس کو ہم گوزی فائبوما کہتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ پیشنٹس کو انٹسٹائنل آبسٹرکشن بھی ہو جاتی ہے۔ انٹسٹائنل آبسٹرکشن کا یہ مطلب ہے کہ اسٹول پاس کرنے میں پیشنٹ کو ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، اور پیشنٹ جو ہے وہ گیس ہوا خارج نہیں کر سکتا، اور پخانہ جو ہے وہ نہیں آتا اس کو۔ انٹسٹائنل آبسٹرکشن یعنی کمپلیٹ بلاکیج ہوتی ہے انٹسٹائنس کی، اس کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ پیشنٹس کو انفیکشن اور فیور جو ہے وہ مشکل رہنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسی صورتحال میں آپ نے فوراً اپنی گائناکولوجسٹ سے کنسلٹ کرنا ہے۔ آپ نے کسی اچھے کنسلٹنٹ سونالوجسٹ یا ریڈیولوجسٹ کے پاس جا کر اپنا الٹرا ساؤنڈ کروانا ہے، اور الٹرا ساؤنڈ میں یہ چیز ظاہر ہو جاتی ہے تو آپ نے فوراً اس کا پھر حل یہ ہے کہ دوبارہ آپریٹ کرنا پڑتا ہے اگر تو پیپ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور ساتھ ہی یہ اگر فورن باڈی یعنی کوئی چیز بھول جاتے ہیں آپ کے اندر ڈاکٹر، تو وہ نکالنے کے لیے پھر انہیں دوبارہ آپریٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ کچھ کمپلیکیشنز ہیں جس کی وجہ سے ایک تو انفیکشن کا ہو جانا، دوسرا کسی فورن باڈی کا اندر بھول جانا۔ اس کے علاوہ دیکھا گیا ہے کہ ہمارے چھوٹے شہروں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ آفٹر سی سیکشن لوگوں کو ڈی وی ٹی ہو جاتی ہے، یعنی لیگز کی جو ڈیپ وینز ہوتی ہیں وہ تھرومبوزڈ ہو جاتی ہیں، اور ہمارے ہاں تو بہت زیادہ 50% کیسز تقریباً میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ ہر دوسری عورت جس کا سی سیکشن ہوا ہے
وہ بیچاری آ رہی ہوتی ہیں ڈی وی ٹی کے ساتھ، یعنی ڈیپ وینز تھرومبوسس کے ساتھ، اور یہ اتنی مطلب بری صورتحال ہوتی ہے کہ ڈی وی ٹی کا علاج ہی پورا 1 سال مطلب لگتا ہے ڈی وی ٹی کو ٹھیک ہونے میں۔ ڈیپ وینز میں جو خون، یعنی ڈی وی ٹی کا مطلب ہے کہ رگوں کے اندر خون کا جم جانا، یعنی جو آپ کی جو ٹانگیں ہیں ان کے اندر جو خون کی نالیاں ہوتی ہیں، وینز جو ہوتی ہیں، ان کے اندر خون جم جاتا ہے سی سیکشن کی وجہ سے۔ سی سیکشن کے دوران کچھ ایسی ادویات دی جاتی ہیں جس کی وجہ سے خون جو ہے وہ گاڑھا نہ ہو، تاکہ مطلب بہت ایک تھوڑی مقدار میں وہ ادویات دی جانی چاہیے۔ وہ علاقے جہاں پر ایسا نہیں کیا جاتا، وہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ جو پیشنٹ جن کے سی سیکشن ہوتے ہیں وہ ویسے ہی موبائل ہو جاتی ہیں، بیچاری لیٹی رہتی ہیں، ان کے اندر خون کی اتنی کمی ہو جاتی ہے، بلیڈنگ اتنی زیادہ ہوتی ہے، پین اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ 1-2 دن تک اٹھنے کے قابل ہی نہیں ہوتی، تو اس کے نتیجے میں ان کی رگوں میں خون جم جاتا ہے۔ لیکن جو اچھے ہاسپٹلز ہیں، بڑے ہاسپٹلز ہیں، وہاں پر انہیں خون کو پتلا کرنے والے انجیکشن بھی بہت تھوڑی مقدار میں لگا دیے جاتے ہیں تاکہ ان کا خون گاڑھا نہ ہو اور ان کی جسم کے اندر خون جمے نہ۔ ڈیپ وینس تھرومبوسس ایک بہت ہی خطرناک صورتحال ہوتی ہے جس سے بچاؤ بہت ضروری ہے، خاص طور پر جب پیشنٹس کی سرجری کی جاتی ہے، اور خاص طور پر ہمارے ہاں سی سیکشن کے دوران۔ یہ گائناکالوجسٹ کو یہ بات ضرور سمجھنی چاہیے کہ انہیں اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور پیشنٹس کی جو ویل بینگ ہے اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک کٹ لگایا، سی سیکشن کیا، بچہ باہر کیا، اس کے بعد پیشنٹ جانے اور پیشنٹ کے لواحقین جانے، ایسا نہیں ہوتا۔ پیشنٹ بیچارے رولتے رہتے ہیں سالہ سال تک، اور کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ ہمارے آج کل پاکستان کے جیسے حالات ہیں، بہت پاورٹی ہے، بہت زیادہ غربت ہے، جس کی وجہ سے یہ جو کمپلیکیشنز ہیں وہ پیشنٹ کے لیے جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہیں۔ تو ضرور اس چیز کا خیال رکھیں آپ، اور پیشنٹ کو خود بھی ویجیلنٹ رہنا چاہیے کہ اگر آپ کا بخار آپریشن کے بعد سیٹل نہیں ہو رہا ہے اور آپ کا پین حد سے زیادہ بڑھ چکا ہے اور آپ کے جسم میں سویلنگ بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو آپ ضرور گائناکالوجسٹ سے کنسلٹ کریں، اور اس کے علاوہ آپ سیکنڈ اوپینین بھی ضرور لیں۔ آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی ایک ہی ڈاکٹر کے پاس جاتے رہیں۔ اگر آپ کا پرابلم سالو نہیں ہو رہا ہے تو آپ کسی دوسرے ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اپنا پرابلم ان کو پیش کریں، اور اس کے علاوہ آپ کسی اچھے سونالوجسٹ سے الٹرا ساؤنڈ ضرور کروائیں تاکہ آپ کا جو مرض ہے اس کی اچھے طریقے سے تشخیص ہو سکے۔ تھینک یو ویری مچ۔